آج 2 جمادی الثانی پہلے پیر کے دن جو شخص بھی انا اعطیناک کل کوثر اور استغفر اللہ کا یہ عمل کر لیتا ہے، لوگ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی مدد کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ 2 چیزیں ہیں اور 2 ہی جمادی الثانی ہے اور پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن اتنی برکتوں والا ہے، اور یہ دن اور یہ عمل آج کا بڑا خاص اور بڑا اہم عمل ہے۔ اس لیے اس دن کو خدارہ غفلت میں سستی میں نہ گزاریے گا، اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن یہ 2 چیزیں آج ضرور پڑھ لیجئے گا، ایک انا اعطیناک الکوثر، ایک استغفار۔ استغفار کیسے پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر کیسے پڑھنا ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ ہر بھائی بہن اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، آج بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، اور یہ پیر کا دن نچندہ پیر ہے، یعنی پہلا پیر ہے، اور پہلے پیر کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ آج کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھ جائیں باوضو آپ نے بیٹھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، جس کے لیے بڑے جتن آپ نے کر لی ہیں، بڑی کوششیں آپ نے کر لی ہیں، لیکن کہیں سے آپ کی بات نہیں بنی، تو پھر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو ان ذہن میں رکھنا ضروری ہیں تاکہ آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ اکثر لوگ 3 لوگوں کو یہ عمل بتایا، ان میں سے 2 کامیاب ہوئے، ایک ناکام ہوا۔ ناکامی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میری توجہ میرے عمل میں نہیں رہتی تھی، مجھے بار بار شیطانی خیالات آ جاتے تھے، اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے باوضو ہو جانا ہے نا، اپنی جگہ پر آ کر بیٹھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یہ تعوذ کیا ہے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ صرف اور بسم اللہ جو ہے یہ تسمیہ ہے، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے جب کوئی شیطانی وسوسہ آئے، نماز میں خیالات کے وقت برے خیال جب آتے ہیں تو اس لیے ہم نماز کے ابتدا میں پڑھتے ہیں تاکہ نماز میں خیالات نہ آئیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، صبح و شام کے اذکار میں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ برا خواب آتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے، حالت غصہ میں اس کو پڑھیں تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بستری سے پہلے کریں تاکہ ہم بستری کے درمیان آپ کے شیطان حائل نہ ہو جائے، اور جب گدھا رینگے، گمراہی کا خدشہ محسوس ہونے لگے، شرک کا خدشہ ہو، بے راہ روی کا خدشہ ہو، سفر پر جا رہے ہیں، کہیں راستے میں شیطان آپ کو وسوسوں میں نہ ڈال دے یا آپ کا سفر خراب نہ ہو جائے، اس سے جانے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اندھیری رات چلتے وقت بادل دیکھ کر جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا، یقین جائیں وہ اپنے اعضاء، اعمال، تمام مخلوقات، زندگی میں اتار چڑھاؤ، ثروت غربت کے شر سے، دکھ تکلیف، بیماری تکلیف، جادو، اس طرح کی تمام فتنوں سے اللہ پاک ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ ان کا سفر، حضر، امن، جنگ، سوتے جاگتے، اس کو جس نے پڑھنے کا معمول بنا لیا، یعنی ہر اپنے کام کی ابتدا سے پہلے جب وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کامیابی اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہے، قسمت کا ستارہ چمکنے لگ جاتا ہے، عروج اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے آج اس عمل کی ابتدا میں صرف 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور 3 مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب امید کرتا ہوں آپ میرے عمل کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دیکھیں عمل بتانا میری ذمہ داری ہے، کرنا آپ کی ذمہ داری، جیسے بتایا جائے اسی طرح اگر آپ کر لیتے ہیں، کامیابی میرا رب ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یقین کامل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں۔ دیکھیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر مصیبت اور آفت کی بنیاد ہے، وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔
چنانچہ شیطانی شر اور شیطانی چیلوں سے تحفظ اللہ کی پناہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت اور شیطانی چیلوں کے شر سے بچاؤ کے لیے نازل فرمائی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں نا، اس پر توکل کرتے ہیں، شیطانی کسی ہتھکنڈے ان پر غالب نہیں آتے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی روحانی، جسمانی، سماجی فتنوں کے خلاف یہ بڑی مؤثر ڈھال ثابت ہوگی۔ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ دیکھنا کیسے آپ کو ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں اور مختصر نیکیوں سے بڑی بڑی برکتیں عطا کی ہیں۔ ان میں یہ دو آیہ مقدسہ، ایک آیہ مقدسہ ہے اور ایک دعا ہے، اور یہ آیہ مقدسہ وہ ہے جو صرف آقا علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ ان دو پیغمبروں کے علاوہ میرے آقا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں کی ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے نا تو اس کے ذریعے غیبی مدد آتی ہے، اور اس چھوٹی سی آیہ مقدسہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی طاقت کا تو تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے محرم میں اس کا ایک عمل دیا تھا، آج جن لوگوں نے تب کیا تھا نا الحمدللہ وہ مالا مال ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو عمل آج دے رہا ہوں نا، جو لوگ کریں گے انشاءاللہ مایوسی ان کی ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی میں وہ لمحات آئیں گے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تھی نا، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے تھے، ہوائیں رک گئی تھی، سمندر ٹھہر گئے تھے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین جو ہے نا ان پر آسمان سے شعلے برس رہے تھے، گر رہے تھے۔ یا آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے آسمان پر ایک دم سے وہ چنگاری سی لگتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ شیطانوں کو شعلے لگ رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے کہا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جو شخص بھی جس چیز پر بھی میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت داخل کر دوں گا۔ اب اس آیہ مقدسہ کے جو حروف ہیں وہ 19 ہیں، اور اس کا بھی ایک عمل میں نے دیا تھا، مختلف اعمال آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس لیے ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ نے جب یہ تین بار پڑھ لی نا دونوں چیزیں، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ چیزیں پڑھنے کے بعد، یہ آیہ مقدسہ پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے مقصد کی، جو آپ کا خاص مقصد ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے۔ 3 بار ہی آپ نے اپنی اس چیز کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا ہے۔ تو آپ 3 بار ذکر کر دیں کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، تو اس کو حل فرما دے۔ تو جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، 3 بار جب اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کریں گے، اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں سے آپ کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ جو پہلے چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں در حقیقت یہ عمل میں کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس لیے آپ ہر عمل سے جب بھی کوئی عمل کریں نا، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو میری ان باتوں پہ عمل ضرور کر لیں۔ دیکھیں پھر آپ کے لیے کامیابی کے کیسے راستے کھلتے ہیں، کہاں سے کامیابی ملتی ہے، اور یہ حقیقت پہ مبنی چیزیں بتا رہا ہوں، کوئی کسی اور کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ہر میدان میں کامیاب ہوں اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، تو پھر دوستو آپ کو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب آگے چل کر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ہماری نا ایک خصوصی دعا ہوتی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، صرف اور صرف 10 بار وہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو آپ ان دعاؤں میں ضرور شامل ہوں، اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی، کامیابیاں۔ اپنا مقصد بھی اگر ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اپنا مقصد بھی لکھ لیں، کیونکہ مقصد کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے نا 100% اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب دوستو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ نیت آپ نے کر لی، وہ چیزیں میں نے جو بتائی پڑھ لی، قبلہ کی جانب منہ کر لیا، باوضو ہو گئے، یہ ساری چیزیں جو میں نے ایک ایک کر کے آپ کو سمجھائی ہے، اس پر آپ نے عمل کر لیا۔ دیکھیں ویڈیو کو آگے دوست احباب تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آگے جو لوگ کریں ان کو بھی فائدہ ہو۔
تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کیسے کیسے آپ کے گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو در حقیقت آپ کے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اس طرح دیکھیں دعا کے بڑے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، بڑے دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی دعا کے ذریعے جو ہے وہ قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ تو آپ نے جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا ہر حال میں کرنی ہے۔ دیکھیں دعا کی قبولیت کے سنہرے واقعات ہماری نظروں میں رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے دیکھیں ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہمارا اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہے، وہی تو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دعا مصیبت اور بلا کو اترنے ہی نہیں دیتی۔ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا تو مصیبت اس پر اترتی ہی نہیں ہے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور بھی ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک کے بارے میں پھر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کون سے مراد آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہوگا اس عمل کے اول آخر 7 مرتبہ۔ تو درود پاک کی جو برکتیں ہیں نا، یہ اگر میں آپ کو بتاؤں، جب ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لا شعوری کے طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ اور کفیات کی صورت میں دعا کے سانجے میں ڈھل جاتے ہیں نا، اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پر آئے۔ اس تقریر کو سامنے رکھ کر دعا کے فضائل پڑھیں اور دعا مانگے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جو چیزیں دعا کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں نا، جب یہ تمہارے ذہن میں ہوں گی، تصور میں ہوں گی، پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو دعا ہے یہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اصل میں عمل جو ہوتا ہے نا، عمل ہوتا ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور سارے عمل کا جو لب لباب اور سارے عمل کا جو مغز ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ عمل کرنے کے بعد اکثر لوگ دعا نہیں مانگتے، یہ ان کی غفلت سمجھے، ان کی سستی سمجھے، یا ان کی کوئی بھی بات سمجھے۔ اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی مقدر بنے تو پھر آپ اس کے بعد دعا ضرور۔ دعا رحمت کی چابی ہے، یہ قضا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس لیے دوستو مفسرین نے اس کے بارے میں چند ایک شرائط رکھی ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے عمل سے پہلے اخلاص ہونا ضروری ہے، یہ چیز دعا میں بھی ہو، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور ناجائز اور گناہ کی دعا نہیں کرنی، ناجائز اور گناہ کے لیے عمل نہیں کرنا۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل یقین رکھتا ہو، عمل کرنے والا اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے کلام پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ اب آپ نے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تصور یہاں جما کے رکھنا ہے۔ کیا جما کے رکھیں گے کہ یا میری زندگی کی جتنی خطائیں ہیں نا یا اللہ وہ ساری معاف فرما دے۔ بس تصور یہ رکھے، اپنے گناہوں کو ذہن میں لاتے رہیں۔ انشاءاللہ جب گناہ تصور میں لائیں گے نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ جسم میں تمہارے تھوڑی سی ٹھنڈک تمہیں محسوس ہوگی، سمجھ لیں تمہارا عمل مقبول ہو گیا ہے، تمہارا تمہیں عمل میں کامیابی مل گئی ہے۔ تو یہ ایک راز کی بات ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں بہار آتی ہوئی خود دیکھیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کریں کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، قبولیت کا دعا کا اصل معنی ہے بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک کا ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور اور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس کی دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ یہ اصل مانگی ہوئی دعا مانگی ہوئی شے کی جگہ اسے بہتر چیز عطا کر دی جائے گی۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ کو بہتر سے بہترین عطا کر دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ کتنے مقدر والے ہوں گے جو اس طرح مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کو ملتے جائیں گے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے پڑھنا ہے،
جیسے میں نے آپ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سائل نے اگر سوال کر دیا، انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس کے پاس جاؤ، مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ اب یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، جو آپ نے پڑھنے، ان کو صرف اور صرف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور یہ دعا بھی ہے، یہ استغفار بھی ہے، یہ بہت کچھ ہے اگر سمجھ آ جائے۔ لیکن آج کے دن جب آپ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد میں جو چیزیں آپ کو عرض کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ جب پڑھتے جائیں گے، آپ کی زندگی میں خود ہی انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ اب کسی کے سے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسے گی۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی یہ صورت اور چند ایک چیزیں اور آپ نے پڑھنی ہے، لیکن ترتیب جو میں نے آپ کو عرض کی ہے اس میں کمی پیشی نہ ہونے پائے۔ ترتیب کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو وہ انعامات کی بارش ہو اور آپ کو انعامات ملنا شروع ہو جائیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر، اس کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ایک اور سورت کو ملانا ہے، اور جب اس سورت کو اس طرح ملا کر پڑھا جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب اکٹھی صورتیں پڑھی جاتی ہیں نا، پھر ان میں برکت اور تاثیر بڑھا دی جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو جب آپ ان کی طاقت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ کے کلام کے ذریعے غیبی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمام مشکلیں حل ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اب آپ نے جب اس کو پڑھ لیا، اب سورت کو پڑھیں گے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب کوئی تعداد زیادہ نہیں ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو ویسے ہی آپ اس کو پڑھیں۔ بالآخر جب یہ مکمل عمل کر لیں، وظیفہ مکمل پڑھ لیں، پھر جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ آپ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جس کے ذریعے ہی آپ پر انعامات کی بارش ہونے والی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھیں، جیسے ہم نے اللہ الصمد کے مختلف اعمال بتائے نا، تمام مخلوقات کی حاجت روائی کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ جب بھی کسی کو ہر طرف سے مایوسی آتی ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، جب بھی کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ جب کوئی تمہیں غم لاحق ہو جائے، جب کبھی تمہیں کو مصیبت آ جائے، تو آپ اس کو پڑھ لیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جب یہ سورت پڑھیں اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ قرآن کریم کی یہ سورت جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھ لیں۔ تو دوسری سورت جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور اس سورت کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی سورت محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، جو سادہ سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، کہ ہم جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ ایک بار پڑھنا یہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور اس کو 3 بار پڑھنا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اور اس سے بیماریوں سے بھی خلاصی مل جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا محسن اور مخلص لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں، اور یہی وہ تو لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور مستجاب دعویٰ ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا، جو اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی ہو، جسمانی ہو یا مالی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور عطا کیا ہے۔ تو اپنے شعبے میں تمہیں ایک ترقی مل جائے گی، پاکیزگی قائم رکھتے ہوئے بزرگی پیدا ہوگی، اور یہ مختلف بینک آفیسر نے عمل کیا، مختلف غریبوں نے عمل کیا، مالا مال ہوئے، اور وہ جو کمزور تھے انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اور اس کے ذریعے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ محلات عطا کر دیتا ہے۔
دنیا تو دنیا ہے یار، جنت میں بھی انعامات کی تمہارے اوپر بارش ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور انسان کو کتنے انعامات چاہیے۔ تو دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھا انشاءاللہ انعامات تمہارا مقدر ہوگا۔ تو اب یہ سورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس سے عاجز آئے گا وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل محسوس ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ سورت پڑھو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، کوئی عام حدیث کی بات نہیں کر رہا۔ جو 10 بار پڑھے گا جنت میں محل بنے گا، جو 20 بار پڑھے گا 2 محل بنا دیے جائیں گے، 30 بار پڑھے گا 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا ہم بہت سارے محل تیار کروا لیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، کو مانگنے والا تو ہونا اس کی بارگاہ سے، اور فرمایا جو 50 بار پڑھے گا اللہ پاک اس کے پچھلے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سنن دارمی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہ اتنی عظمتوں والی سورت ہو اور اس کو آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے؟ اور چند بار پڑھنا ہے، اور جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر درود پاک پڑھ لیا تھا، اس سے پہلے نیت اور باقی چیزیں پڑھ لی تھی۔ اب یہ 2 صورتیں آپ نے ایک ہی تعداد کے برابر پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے نا، اس سے پہلے آپ نے ایک تسبیح بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، اب 3 کام آج کے دن آپ نے کر لیے ہیں۔ تو یہ 3 کام آج کے دن آپ کا کرنا اتنا مبارک ثابت ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوگی۔